السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه وقاسم رزقه وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين، أما بعد، فقد قال سبحانه جل شأنه وعم نواله إجلالا وإكراما في شأن عظمة نبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. بزرگان ملت، برادران عزیز، امام محترم مسجد حاضہ، وہ معزز ارکان و عہدیداران انتظامی کمیٹی جامع مسجد حاضہ، بالخصوص میلاد کمیٹی، اہل سنت و جماعت عنبر پیٹ کے تمامی روح رواں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور ختمی مرتبت آقائے نامدار فخر موجودہ سرکار دو عالم نور مجسم رسول مکرم سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور آج ہمیں امام الاولیاء قطب ربانی قندیل نورانی محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان سننے اور سنانے اور آپ کے فیضان سے مالا مال ہونے کا عظیم موقع عطا فرمایا، الحمدللہ علی احسان. بزرگ اور دوستو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کی عظمتیں، حضرت کی کرامات اور آپ کے فیضان سے متعلق ہم بہت کچھ جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف آپ کو ولی نہیں بلکہ مادرزاد ولی بنایا. صرف ولی نہیں بلکہ اللہ نے حضرت غوث اعظم کو اولیاء کا سردار بنایا. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تو آپ کی کرامتیں بھی، آپ کی تعلیمات اور آپ کا فیضان بھی عام اولیاء کرام سے بڑھ کر اللہ نے
ساری دنیا میں جاری و ساری فرمایا۔ ولادت کا موقع اس حوالے سے ہم آپ کی ولادت کے دن کا واقعہ جانتے ہیں کہ ولادت کے پہلے دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے روزے کا اہتمام فرمایا۔ اس سلسلے میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مبارک واقعات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں جب جلوہ گر ہوئے تو سب سے پہلا کام حضور نے بارگاہ الہی میں سجدہ فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا پہلا موقع بھی خدا کی عبادت تھا۔ کون سرکار دو عالم؟ وہ امام الانبیاء ہے۔ سرکار غوث اعظم کون ہے؟ یہ امام الاولیاء ہے۔ ان کی ولادت کا پہلا موقع بھی اللہ نے عبادتوں کے ذریعے جاری فرمایا، لیکن اس عبادت میں فرق آیا۔ حضور سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور سرکار غوث اعظم نے ولادت کے پہلے دن روزے کا اہتمام فرمایا۔ تو آخر حضرت غوث اعظم کی اس دل نواز ادا میں راز کیا ہے؟ یہ روزہ رکھنے کی خوبی کیا ہے؟ اور اس روزے کے سلسلے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات ہمیں کیا پیام دیتی ہے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ حدیث شریف میں جس کے ثواب کے بارے میں آتا ہے کہ ہر عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ مقرر کر رکھا ہے۔ نماز کا ثواب اپنی جگہ طے ہے، زکوٰۃ کا ثواب اپنی جگہ طے ہے، اسی طرح ذکر و اذکار کا ثواب اپنی جگہ طے ہے، ہدیہ درود شریف کی پیشکشی کا ثواب اپنی جگہ طے ہے، خدا تعالیٰ کی تسبیح کا کچھ ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی تحلیل کا کچھ ثواب ہے، خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کا کچھ ثواب ہے، حج کا کچھ ثواب ہے۔ ان تمام ثواب کے حوالے سے احادیث شریفہ میں خوشخبریاں آئی ہے، قرآن کریم میں خوشخبریاں آئی ہے، لیکن روزے کے ثواب کی جہاں بات آتی ہے تو روزے کا ثواب بھی بڑا نایاب ثواب ہے، بڑا نرالا ثواب ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے والوں کو یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنے خانے کرم سے، میں اپنے ذمے کرم سے روزے کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ نماز کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، حج کا ثواب، تکبیر کا ثواب، تحلیل کا ثواب، ان تمام امور کے ثواب کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو کسی کے لیے جنت ہے، کسی کے لیے جنت میں درخت ہے، کسی کے لیے جنت میں محل ہے، لیکن روزے کے ثواب کی بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنے دست قدرت سے اس کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ اولیاء کرام کی زندگیاں خدا ترسی کی زندگیاں، خدا کی یاد میں گزاری جانے والی زندگیاں ہیں، اللہ کے لیے اعمال کو انجام دینے والی زندگیاں ہیں، توحید کے لیے، للہیت کے لیے، اخلاص کے لیے، خلوص و محبت، وہ خلوص جس کو رب تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے، اس کا صلہ اپنی بارگاہ سے خصوصی عطا فرماتا ہے۔ یہ روزے کی برکتیں ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے ولادت کے پہلے دن روزہ رکھ کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ اولیاء اللہ کی عبادتیں وہ عبادتیں ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے خصوصی تواضع حاصل کرتے ہیں۔
بزرگان دین کی جنت میں جانے کے بعد کی کیفیت کو بتایا گیا۔ کتب تفاسیر میں جنت میں جانے کے بعد کے بھی کچھ واقعات ملتے ہیں کہ ایک جنتی کو دیکھا گیا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ حیران ہے، سرگردہ۔ ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی جنت میں جانے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہوا۔ جنت تو وہ مقام ہے، قرآن جس کے بارے میں خوشخبری دیتا ہے، فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، دل جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں وہ بھی عطا فرما دیتا ہے، اور آنکھیں جس چیز کو پسند کرتی ہے اللہ تعالیٰ جنتی کو وہ چیز بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود ایک بندے کو دیکھا گیا کہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے، جنت میں جانے کے باوجود بھی وہ حیران نظر آ رہا ہے۔ غیب سے آواز آئے گی کہ اے بندے، آخر کس چیز نے تجھے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ تو جنت میں جانے کے بعد بھی کسی چیز کی تلاش میں ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جو تجھے جنت میں جانے کے بعد بھی نہیں ملی؟ رب کی بارگاہ سے جب یہ ندا آئے گی تو وہ بندہ اعلان کرے گا، پروردگارا کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا، کیا تو نے خوشخبری عطا نہیں فرمائی تھی کہ خدا کا بندہ جب اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو ساری نعمتیں اس کو ضرور عطا کر دی جائے گی، لیکن نعمتیں عطا کرنے والا پروردگار اسے اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا۔ تو جنت میں جانے کے بعد جب وہ بندہ رب سے عرض کرے گا کہ مولا جنت کی ساری نعمتیں ایک جگہ ہے، ان تمام نعمتوں پر بھاری پروردگارہ تیرا دیدار ہے، اس کی لذت سے میں سرفراز ہونا چاہتا ہوں، تیرے دید کے جلووں سے میں اپنے آپ کو معمور کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم جنت میں جانے کے بعد بھی نعمتوں کو نہیں دیکھتا، لذتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، صرف دنیا میں مولا ہی مولا کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، جنت میں جانے کے بعد بھی خدا کے دیدار کا متمنی ہے، پروردگار عالم نے اس بندے کو اپنے دیدار سے سرفراز کر دیتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، رب العالمین کا اعلان ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنی دست قدرت سے اپنے کرم سے اس کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم نے ولادت کے پہلے دن روزہ رکھ کر بتایا کہ اللہ والوں کی زندگی دنیا کی کسی غرض کے لیے نہیں ہوتی، وہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کو پانے کے لیے، جنت میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد بھی ان کا مشغلہ خدا تعالیٰ کی دین ہی دین ہو جائے گا۔ دوسری بات، یہ جو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء کرام نے زبر زیر کے کچھ فرق کے ساتھ اس کو پڑھا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اجزی یعنی میں اس کا ثواب عطا کرتا، میں اس کا صلہ دیتا، میں اس کی جزا اپنے بندے کو عطا کرتا۔ یہ اجزی کے لفظ کو علماء نے اجزائی پڑھے، یعنی حمزہ کے اوپر زبر کی جگہ انہوں نے پیش لگا دیا اور زا کے زیر کی جگہ انہوں نے زبر لگا دیا۔ اب معنی میں اور بہتری آ گئی، معنی میں اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کو میں بدلا دیتا ہوں، ان کلمات کے ترجمے کو اگر ہم اس طور پر پڑھیں، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میرے بندے سنو اس کا ثواب کیا ہے۔ رب فرماتا ہے
ہر عبادت کا ثواب علیحدہ عطا کیا جائے گا، لیکن جب بات آئے گی روزے کی، اس کے ثواب کی، تو روزے کے بدلے میں جنت نہیں دوں گا، کوئی نعمت نہیں دوں گا، کوئی خوبی تمہیں عطا نہیں کروں گا۔ روزے کے ثواب کی جب بات آئے گی تو ساری نعمت ایک جگہ، نعمتیں عطا کرنے والا پروردگار میں خود روزے کا ثواب بن کر بندے کے حوالے ہو جاؤں گا، بندے کو میں اپنی ذات عطا کر دوں گا۔ بندہ دنیا میں آیا ہے تو کیوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کر رہا ہے، تو کیوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدا کی یادوں میں رہ رہا ہے، تو کیوں اللہ کو پانے کے لیے جب جنت میں چلا جائے گا تو یہی روزہ ہوگا جو بندے کو خدا تعالیٰ سے وصال عطا فرمائے گا۔ حضرت غوث اعظم امام الاولیاء ہے تو ولادت کے پہلے ہی دن روزے کی کیفیت کو آپ نے اختیار فرمایا اور اپنے چاہنے والوں کو پیام دیا کہ لوگوں، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد خدا دانی ہے، خدا دوستی ہے، خدا کی محبت ہے، خدا کی یاد ہے، اس سے آگے بڑھ کر خدا تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور سنو، یہ دیدار تمہیں اسی وقت مل سکتا ہے جب تم روزوں کا اہتمام کرنے والے ہو جاؤ۔ حضرت غوث اعظم نے ولادت کے پہلے دن روزہ رکھ کر دنیا کو پیام دیا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے خصوصی عطا فرماتا ہے۔ وہ ثواب ایسا ہوگا کہ دوسری نعمتیں، دوسرے ثواب اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود خالق کائنات اپنی ذات بندے کو روزے کے صلے میں عطا فرما دے گا۔ حضرت غوث اعظم نے ولادت کے پہلے دن روزہ رکھا تو دنیا والوں کو بتا دیا کہ تمہارا یہاں آنا، دنیا میں تمہارا جینا اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کی عبادتوں میں تم اپنے اوقات کو صرف کرنے والے ہو جائے، خدا تعالیٰ ہی کے لیے ہر عمل کو انجام دینے والے ہو جائے۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت کا پہلا دن ہمیں پیام دے رہا ہے۔ اور ایک بات، صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے عرض کی، اس کی شرح میں اس کے جو مفسرین ہیں، عام طور پر دو بڑی ہستی علامہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے بھی اس حوالے سے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آخر روزے میں وہ خوبی کیا ہے کہ جس کا ثواب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دینے کے بجائے اپنی ذات خود بندے کو عطا کرنے کا، روزے کا صلہ خود اپنی ذات کے بن جانے کا رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور خوشخبری عطا فرمائی۔ تو بیان انہوں نے فرمایا کہ دراصل روزے میں ایک خوبی ایسی ہے کہ جو دوسری عبادتوں میں شامل نہیں، وہ ہے اخلاص، وہ ہے للہیت۔ آپ کہیں گے کہ نماز میں، زکوٰۃ میں، حج میں بھی تو اخلاص کو شامل رکھنا ضروری ہے، بغیر اخلاص کے کون چاہتا ہے کہ میری عبادت رب کی بارگاہ میں نامقبول ہو، رد کر دی جائے اور میری نیکیوں کو دھتکار دیا جائے، اس کو نیکیوں میں ثواب کے طور پر شامل نہ کیا جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن روزے میں اخلاص اور دیگر عبادتوں میں اخلاص تو ہوگا، جس کا اخلاص ہوگا رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنی شان سے ثواب عطا فرمائے۔ نماز کوئی پڑھ رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو سب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ذکر میں ہے، یہ عبادت کر رہا ہے، یہ قیام کر رہا ہے، یہ رکوع کر رہا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں بندگی کا ثبوت پیش کر رہا ہے، اپنی عبادتوں کا نذرانہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ وہ مسجد میں وقت کو زیادہ گزارتا ہے، لوگ اس کو نمازی کہیں گے، لوگ اس کو اللہ والا کہہ کر پکاریں گے۔ کوئی ایماندار ہے، اپنے مال سے کسی کو پیسے دیتا ہے، کسی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو اس کا چہرہ مالدار کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے گا، صاحب خیر اس کو کہا جائے گا، اچھے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنے والا اس کو سمجھا جائے گا۔ جب بھی اس کا ذکر آئے گا تو لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ کوئی حج کو جائے گا، اللہ تعالیٰ قسمت سے کسی کو حاجی بناتا ہے، حج کے جانے والے کو حاجی، نماز
کو جانے والے کو نمازی لوگ یہ کہتے رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں ایک خوشی ایک شوق پیدا ہو جائے، وہ اس بات کو پسند کرنے لگ جائے کہ لوگ مجھ کو نمازی کہہ رہے ہیں تو نمازی ہی کہتے رہے، لوگ مجھ کو حاجی کہہ رہے ہیں تو حاجی ہی کہتے رہے۔ لیکن جب حشر کے میدان میں ان نیکیوں کی پیشی ہوگی تو کچھ نیکیاں تو بندہ اپنے حساب میں رکھے گا، لیکن ان نیکیوں کو ثواب کے رجسٹر سے نکال دیا جائے گا۔ اس کو جواب دے گا کہ تجھ کو اس کا صلہ دیا گیا، وہ کہے گا کہ یہ کون سا صلہ مولا دیا گیا؟ تو رب کی بارگاہ سے اسے جواب دیا جائے گا تیری خواہش تھی کہ دنیا میں لوگ تجھ کو تعریف کریں، تیری عبادتوں کو دیکھ کر ان عبادتوں کے ساتھ تجھ کو یاد کرے، عالم ہے تو عالم کہہ کر یاد کرے، شہید ہے تو شہید کہہ کر یاد کرے۔ تو جس بات کو پسند کر رہا تھا، ارے جس پسندیدہ چیز کی خاطر تو نے جو عبادتیں کی تھی دنیا میں تجھ کو وہ عطا کر دی گئی، تو شہرت کی خاطر عبادتیں کرتا تھا، تجھ کو دنیا میں شہرت عطا کر دی گئی ہے۔ لیکن حضرت بدرالدین عینی، حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہما روزے کی فضیلت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ روزے میں شہرت نہیں، جب تک روزے دار یہ اعلان نہیں کرتا، اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں روزے سے ہوں، اس میں روزے کو کوئی نہیں جانتا۔ پتا چلا کہ اللہ والے یہ پیام دیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں تمہاری عبادتیں روزے کی طرح ہو جائے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں قبول فرمائے گا، تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ حضرت غوث اعظم نے اپنی ولادت کے پہلے دن یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں میرے عقیدت مندوں تمہیں عبادت کرنی ہے تو ایسی عبادت کرنی ہوگی جس عبادت میں اخلاص ہوگا، جس عبادت میں للہیت ہوگی، تمہیں عبادت کرنی ہوگی تو ایسی عبادت کرنی ہوگی جس عبادت میں دکھاوا نہیں ہوگا، جس عبادت میں جھوٹ نہیں ہوگا، جس عبادت میں ریاکاری نہیں ہوگی، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ تمہارے روزے کو بھی قبول فرمائے گا، اس میں ثواب کو بھی عطا فرمائے گا۔ تم چاہتے ہو پروردگار عالم تمہیں مل جائے، پروردگار عالم تمہیں اس روزے کی برکت سے اپنا وصال بھی عطا فرمائے گا۔ روزہ ریاکاری اور دکھاوے سے پاک عبادت ہے۔ حضرت غوث اعظم نے ولادت کے پہلے دن ایسی عبادت کرنے کا پیام دیا۔ روزہ خدا تعالیٰ کے وصال کا، خدا کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حضرت غوث اعظم نے ولادت کے پہلے دن کوئی پیام دیا تو قرب الہی کا پیام دیا، رب کی بارگاہ سے بندہ وصال حاصل کر جائے، تقرب کی کیفیتیں حاصل کر جائے، ارے اس کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اپنے مقصد کی تکمیل کرنے والا ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم نے ساری زندگی ہی پیام دیا اور ان پیامات و تعلیمات کا سلسلہ اپنی ولادت کے پہلے دن سے جاری فرما دیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی تعلیمات بلکہ آپ کی کرامتوں کے حوالے سے میں اگر عرض کروں تو ہر کرامت کے پیچھے آپ نے پیام حق عطا فرمایا، شریعت کی پابندی کا حکم فرمایا ہے، احکام الہیہ پر قائم رہنے کی طرف ترغیب دلائی، جھوٹ سے بچنے کا حکم فرمایا، امانت سے بچنے کا، امانت میں احتیاط کرنے کا حکم فرمایا، خیانت سے بچنے کا آپ نے حکم فرمایا، حلال زندگی کی طرف قدم بڑھانے کا حکم فرمایا، حرام زندگی سے، حرام لوگوں سے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف توجہ دلائی، اسی پر قائم رہنے کا حکم فرمایا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اٹوٹ وابستگی کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور ساری زندگی حضور کی دل نواز اداؤں، حضور کی مبارک سنتوں کو عملی طور پر انجام دینے کا حکم فرمایا، شریعت مطہرہ پر مر مٹنے کا جذبہ اگر کسی نے عطا فرمایا ہے تو حضرت سرکار غوث اعظم نے اس کا بھی حق ادا فرما دیا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے اطاعت کا حکم دیا تو اس میں دکھاوے سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، ریاکاریوں سے بچ کر عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے اپنے چاہنے والوں کو پیام دیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کا پیام دیا، اللہ کے لیے قدم آگے بڑھانے کا پیام دیا، اللہ ہی کے حوالے اپنے امور کو، اپنے معاملات
معاملات کو، اپنے تمام احوال کو، اپنی زندگی کے تمام معاملات کو، اپنی عبادتوں کے تمام معمولات کو سب کچھ اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اللہ پر راضی رہنے کا پیام حضرت غوث اعظم کی زندگی کا پیام۔ ہزاروں کرامتیں آپ کی، دستگیری کی کرامت ہم آپ کی جانتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم توجہ سے جلالی نظر پڑی آپ کی، صحرا میں خلاؤں میں اڑتی ہوئی چیز، اگرچہ کہ وہ آواز کر رہی تھی، ارشاد ہوا حضرت غوث اعظم کا، یاری ہو خذی رأس هذه الحدا، اے ہوا عبد القادر تجھ کو حکم دیتا ہے کہ اس چیل کے سر کو تو اچک لے۔ یہ کہنا تھا کہ پڑپڑاتی ہوئی زمین پر خاموش ہو گئی۔ خطاب چل رہا تھا، ختم ہوا، پھر نگاہ فیض اس پر ڈالی، پھر وہ چہکتی ہوئی چیل اڑنے لگی، خلاؤں الجھن ہو گئی۔ حضرت غوث اعظم کی کتنی نہیں کراماتیں ہم سنتے ہیں، اگر ان کرامتوں کے حوالے سے اس کے پیچھے موجود پیام کو غور کریں تو پھر وہ ہمارے لیے درس عبرت دینے والا پیام ہے۔ ایک واقعہ حضرت غوث اعظم کی مجلس کا، آپ کے واضح بیان کا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے، نصیحت لوگوں کو فرما رہے تھے، آپ کا خطاب جاری تھا، اچانک چھت سے ایک سانپ گرتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ سانپ مجلس میں آ گیا تو ہلچل مچی جاتی، گڑبڑ ہونے لگی، لوگ بکھرنے لگے، مجلس سے اٹھنے لگے اور دور جا کر تماشا دیکھنے لگے۔ حضرت غوث اعظم کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کو بیان کر رہے تھے، بیان کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو، اپنے خطاب کو جاری رکھا۔ سانپ سے ڈرے نہیں، اپنی گفتگو کو روکا نہیں، اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے ہٹے نہیں، گفتگو بس جاری ہی جاری تھی۔ لوگوں کی حیرت اس وقت اور بڑھ گئی جب اس سانپ کو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے قریب آ گیا۔ وہ فکر مند ہو گئے کہ صرف قریب آیا نہیں، آپ کے کپڑوں میں داخل ہو گیا۔ آپ کے کپڑوں میں جب سانپ داخل ہو گیا تو اس کے بعد آپ کے جسم سے لپٹ گیا، پھندا بن کر وہ آپ کے گلے سے باہر آیا۔ اس کے باوجود بھی حضرت غوث اعظم کو دیکھا کہ یخشونہ ولا یخشون الا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اس خشیت کی تجلی آپ کے اوپر چھلک رہی تھی۔ نکلا عاجز و بے بس ہو گیا کہ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ تو مجھ سے ڈرتے نہیں، خوف کھاتے نہیں، اپنی گفتگو کو جو بیان کر رہے ہیں تو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا گفتگو تھی؟ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو تاریخ کی معتبر کتابیں لکھی گئی اس میں واقعہ موجود ہے۔ قلائد الجواہر فی مناقب الشیخ عبد القادر، بڑی آپ کی سیرت کی تاریخ کی معتبر کتاب ہے، اس میں واقعہ بیان کیا گیا کہ آپ نے اس وقت اللہ کی قضا اور تقدیر کا فیصلہ، قضا و قدر، ان دونوں باتوں کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ قضا یعنی اللہ کا فیصلہ، قدر یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر۔ تو اس حوالے سے حضرت غوث اعظم گفتگو کر رہے تھے، سانپ آیا، وہ اتفاقی آنے والا سانپ نہیں تھا، آزمانے کے لیے آیا۔ غرض لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنی دم کے بل آپ کے سامنے ٹھہر گیا، آوازیں آنے لگی۔ آواز تھی تو سانپ کی آواز تھی، لیکن آپ کی سیرت کے اس واقعے کو لکھنے والوں نے لکھا کہ اس ماحول سے ایسا نظر آ رہا تھا کہ وہ عام آواز نہیں نکال رہا بلکہ سرکار غوث اعظم کی خدمت میں کچھ معروضہ پیش کر رہا ہے، آپ سے کچھ عرض کر رہا ہے، آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے۔ اور حضرت غوث اعظم تو اپنے خطاب کو جاری رکھے ہوئے تھے، زبان حال سے اس نے جو پوچھا اس کا جواب دے دیا۔ جب وہ سانپ چلا گیا تو لوگ آپ کے قریب آئے، آ کر آپ سے عرض کرنے لگے کہ حضرت عجیب حالت ہم نے دیکھی ہے،
سانپ آیا ہے تو سانپ کے آنے کی وجہ سے احتیاط بڑھتی جاتی ہے، اس کے ڈسنے سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، کہیں اس کے زہر سے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آدمی اگر نماز میں بھی ہو تو شریعت میں ایسا سختی کے ساتھ حکم نہیں کہ نماز پڑھنے والا نماز ہی پڑھتا رہے، چاہے وہ زندہ رہے یا سانپ کے ڈسنے سے وہ مر جائے، نہیں، بلکہ مجبوری کی صورت میں سانپ کو ہٹانے کی بھی شریعت میں نماز میں اجازت ہے۔ وہ تو آپ کا بیان چل رہا تھا، لیکن وہ واقعہ کوئی سادہ واقعہ نہیں تھا، بلکہ حضرت غوث اعظم کے خصوصی مقام کو بتانے والا واقعہ تھا۔ لوگ آ کر عرض کرنے لگے کہ عجیب ماجرا گزرا حضور، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، سانپ آیا تھا تو آ کر لپٹ بھی گیا، آ کر آپ کے سامنے ٹہر بھی گیا، اور آپ سے ایسا ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ بات بھی کر رہا تھا۔ کیا سانپ بھی بات کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے حیرت ہوگی۔ خیر، ہم تو اہل سنت و جماعت اللہ والوں کی کرامتوں کو، ان کے خوارق کو، عادات کو سمجھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو قبول نہیں کرتے ان کے لیے میں دلیل دیتا چلا۔ قرآن مجید میں بھی ایک جانور کا ذکر آیا ہے کہ جس کے بات کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کو قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا، جس کا ذکر آیا ہے ان دابۃ الارض تکلمہم، کہ ایک دابۃ الارض جانور ہوگا، انسان نہیں، وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ قرآن مجید میں جانور کے بات کرنے کا ذکر ہے، عام جانور نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، ایک صحابی گائے کے اوپر بیٹھ کر گزر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو زبان عطا فرمائی کہ اللہ نے مجھ کو سواری کے لیے نہیں بنایا ہے۔ آپ خطیب محترم حضرت ضیاء ملت مجدد سے بارہا اس حوالے سے سنے بھی ہوں گے، لیکن یاد دہانی کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ عرض کرنے لگے حیرت ہے کیا جانور بھی بات کرتا ہے؟ حضور کی خدمت میں جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس بات پر میں بھی یقین رکھتا ہوں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی اس بات کو یقین رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات گزرے ہیں کہ جانور بات نہیں کرتا، لیکن خصوصی موقع پر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے کسی جانور کو بولنے کی صلاحیت دے دیتا ہے تو وہ بولنے بھی لگتا ہے، اور انسان اس کی بات کو، عام انسان نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ قرآن حدیث سے ثابت مسئلہ ہے۔ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ ہاں، وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بہت سے لوگوں کے پاس میں گیا آزمانے کے لیے، لیکن اے شیخ عبد القادر، جس استقامت پر قائم میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ سے پہلے میں نے کسی کو اس طرح نہیں دیکھا۔ شاک ہے کہ حضرت غوث اعظم کی ولایت کو، آپ کی استقامت کو اور آپ کی عظیمت کو دیکھ رہا ہے، قبول بھی کر رہا ہے اور اس کا برملا اظہار بھی کر رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے جب اس کی گفتگو سنی تو اس کو اس کا حل اور اس کا سبب بھی بتا دیا کہ میں بیان کرتے ہوئے رکا کیوں نہیں، اس کا جواب بھی تو سن لے۔ حضرت غوث اعظم نے سانپ کو جو ارشاد فرمایا، اپنے چاہنے والوں کو بتا دیا، انہیں قضا و قدر کیا ہوتی ہے عقیدہ بھی دے دیا۔ ارشاد فرمایا کہ سن، میں جو لوگوں کو سمجھا رہا تھا قضا کے بارے میں، اللہ کے فیصلے کے بارے میں سمجھا رہا تھا، تقدیر کے بارے میں سمجھا رہا تھا، لوح محفوظ کے لکھے کے بارے میں سمجھا رہا تھا، اگر میں گفتگو کرتے کرتے رک جاتا تو میری بولی الگ ہو جاتی، میرا کام الگ ہو جاتا۔ عبد القادر کو یہ گوارا نہیں کہ عبد القادر کی زبان سے بات کچھ اور نکلے، عمل اس کا کچھ اور ہو جائے۔ میں نے بیان کرتے ہوئے رکا اس لیے نہیں کہ میری بات اور میرا عمل دونوں یکساں ہو جائے۔ جہاں کو حضرت غوث اعظم نے جواب دیا کہ سن، میرے تجھ سے نہ ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ تیرا حرکت کرنا بھی اللہ کے فیصلے سے ہے، تیرا رکنا بھی تقدیر کے لکھے ہوئے لوح محفوظ کے مقدر سے ہے۔ تو آیا ہے
تو مرضی مولا کے بغیر نہیں آیا، میرے سامنے ٹھہرا ہے، سکون اختیار کیا ہے، تیری حرکت و سکنت ہر کوئی اللہ ہی کے حکم سے ہے، اللہ ہی کے فیصلے سے ہے۔ اور عبد القادر کو خدا تعالیٰ کی تقدیر پر بھی یقین ہے، اللہ کے فیصلے پر بھی اطمینان ہے، رب کا فیصلہ ہوگا تبھی تو کی آیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی جو مرضی ہے، خدا تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ تو کر گزرنے والا ہے، مجھے یہ یقین تھا، اس وجہ سے میں نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا ہوں، اپنے باپ کو روکا نہیں اور قضا و قدر کا مسئلہ سمجھا رہا تھا، سمجھاتا رہا۔ اللہ والوں سے بڑھ کر توحید کو سمجھنے والا کون؟ اللہ والوں سے بڑھ کر پیام توحید کو عطا کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے پیام دے دیا کہ اللہ کے فیصلے پر ہم اس طرح راضی ہیں، چاہے قیامت ٹوٹ پڑے لیکن ہم اللہ کی مرضی سے ہٹ کر کوئی کام کرنے والے نہیں، اللہ کی مشیت سے ہٹ کر ہم کوئی قدم اٹھانے والے نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، پروردگار اپنے فیصلے کو کر گزر جائے، ہم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہیں۔ یہ حضرت سرکار غوث اعظم کی کرامت اور اس کرامت کے ذریعے عطا کیا جانے والا پیام یہ حضرت غوث اعظم کی استقامت کہ اپنی گفتگو کو روکتے نہیں اور اس استقامت کے ذریعے اپنے ماننے والوں، اپنے غلاموں، اپنا ذکر خیر کرنے والوں کو بھی انہوں نے پیام حق دیا کہ یہ اطمینان، یہ استقامت تمہاری زندگیوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات قابل توجہ عرض کرتا چلو کہ شریعت میں جو قاعدے، ایک کو کہا جاتا ہے رخصت، رعایت اور گنجائش۔ کسی مسئلے کے حل میں ہم کے علماء سے رجوع ہوتے ہیں تو وضاحت کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، کیا اس میں شرعی طور پر کچھ رعایت ہے، کچھ گنجائش ہے، کیا ہمیں شریعت میں اس کام کو کرنے کی سہولت ہے یا نہیں۔ ایک کام ہوتا ہے گنجائش والا، اس کی ضد، اس کے اپوزٹ میں جو کام ہوتا ہے عزیمت والا۔ عزیمت کس کو کہتے ہیں؟ وہ پختہ کام، وہ پختہ عمل کہ جس کے کر گزرنے میں مسلمان نہ رخصت کو دیکھتا ہے، نہ سہولت کو دیکھتا ہے، نہ کسی رکاوٹ کو دیکھتا ہے، نہ گنجائش کو دیکھتا ہے، اپنی ذات کو دیکھتا ہے، رب کی ذات کو دیکھتا ہے، اس کے حکم کو دیکھتا ہے اور اسے ادا کرتا ہوا گزر جاتا ہے، چاہے اس کام کے کرنے میں اسے مشقت ہی کیوں نہ ہو جائے، مشکل ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے، وہ اپنے اوپر آنے والی مشکل کو نہیں دیکھتا، رب کے حکم کو دیکھتا ہے اور عزیمت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اس کو انجام دیتا ہوا گزر جاتا ہے۔ اس کی مثال میں سمجھاتا چلو کہ سفر میں روزہ رکھنا، سفر میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کو سفر کی وجہ سے روزہ رکھنے میں مشقت ہو سکتی ہے، روزے کی ایک مشقت اور پھر سفر کی ایک مشقت، تو وہاں پر سفر میں رخصت دی گئی، مسلمانوں کو ایک سہولت دی گئی ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس روزے کو اس تاریخ سے روک کر رمضان کے گزرنے کے بعد میں قضا کر لے سکتے ہیں۔ روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن سفر میں رہنے کی وجہ سے یہ اجازت رخصت دے دی گئی ہے کہ روزے کو اب موقوف کر کے بعد میں اس روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو اجازت والا، گنجائش والا، رخصت و رعایت والا معاملہ ہوا، لیکن عزیمت پر عمل کرنے والا یہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ میں اطمینان کے ساتھ روزہ رکھ لوں گا، سفر پر جا رہا ہوں، مشقت ضرور ہوگی، مشکل ضرور ہوگی، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے میں اس مشکل کو مشکل نہیں سمجھتا، مشقتیں اٹھاؤں گا، صبر کر لوں گا، لیکن رخصت کی راہ نہیں چلوں گا، عزیمت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوا گزر جاؤں گا۔ تو یہ عزیمت کی راہ۔ ابھی جیسے کہ میں نے نماز کی رخصت اور رعایت بیان کی کہ مجبوری کی صورت میں جانور آ گیا ہے، سانپ آ گیا ہے، نقصان دے سکتا ہے، جلا دینے والی آگ دہک رہی ہے، تو ایسے وقت میں اپنی نماز کو روک کر
مقام حادثے سے بچنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. اب اس کے بعد اس نماز کو واجب الاعادہ طور پر ادا کر لیا جائے گا. لیکن یہ رخصت والا پہلو ہے، نرمی اور اجازت والا پہلو ہے، گنجائش اور سہولت والا پہلو ہے. لیکن اللہ والوں کی عبادتیں رخصت اور رعایت کی نہیں ہوتی، نرمی اور اجازت کے پہلوؤں کو وہ تلاش نہیں کرتے. جب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اسے انجام دینے کے لیے چاہے کیسی ہی مشکل آن نہ پڑ جائے، کیسی ہی گفتاد رونما ہونا ہو جائے، وہ اس عمل کو کر گزرتے ہیں، عظیمت کی راہ کو اختیار کرتے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کسی واقعے کو آپ دیکھ لیں، کوئی رخصت والا، نرمی والا، سہولت والا پہلو نظر نہیں آتا. آپ نے عبادتوں کی انجام دہی کے سلسلے میں، شریعت کو انجام دینے کے سلسلے میں رعایتوں کو، گنجائشوں کو نہیں دیکھا، بلکہ عظیمت کی راہ پر قائم تھے، اسی پر قائم رہے، استقامت کے ساتھ اعمال کو انجام دیتے رہے. مجلس میں اژدہا آ جاتا ہے، ڈرتے نہیں، قضا و قدر کا فیصلہ رب تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے حوالے سے لوگوں کو سمجھا رہے تھے تو سمجھاتے رہے. لوگوں نے رخصت کے پہلو کو اختیار کیا، مجلس سے اٹھ کر گئے، لیکن حضرت غوث اعظم نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ لوگ گئے ہیں تو چلے جائیں. رب کا بندہ، ولیوں کا سردار عبد القادر رخصت و گنجائش کو اختیار کرنے والا نہیں، استقامت کے ساتھ قدموں کو جمائے ہوئے عظیمت کی راہ پر ہے، اسی راہ پر قائم رہے گا. لوگ گئے بھی، آ بھی گئے، ساتھ آیا بھی، گزر بھی گیا. حضرت شیخ عبد القادر لوگوں کو قضا و قدر کے فیصلے کے حوالے سے سمجھا رہے تھے، سمجھاتے رہے. اس کو عظیمت کی راہ کہا جاتا ہے. یہ اولیاء کرام کی زندگیوں کا بیان. آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کسی مسئلے کو انجام دینے کے سلسلے میں لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں گنجائش تلاش کرنے لگتے ہیں. ارے بھائی، شریعت میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کیا؟ لیکن ان گنجائشوں کو بالائے طاق رکھ کر پختہ عملی، استقامت اور عظیمت کی راہ کو اختیار کرنا ایک اللہ والوں کی زندگی کا پیام ہے. حضرت سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کا حصہ ہے، اور ہر آپ کے واقعے میں کچھ نہ کچھ پہلو ضرور اس عظیمت کا ملتا نظر آئے گا. ولادت کے پہلے دن روزہ رکھا، اس میں بھی عظیمت کا پہلو ہے. اگر کوئی کہے گا کہ بھئی چھوٹے بچوں پر تو روزہ شریعت میں فرض نہیں ہے، اور ولادت کے پہلے دن تو کوئی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے عبادت، روزہ، اللہ کی بندگی، اس حوالے سے کوئی لحاظ اور فرق اس کے ساتھ نہیں ہوتا، تو ایسے وقت میں بھی کیا روزے کا کوئی اہتمام کر سکتا ہے. تو پھر وہی بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ عام طور پر دنیا میں پیدا ہونے والے بچوں سے کوئی توقع کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنی ولایت سرفراز کرنے کا ان کے حق میں فیصلہ فرما دیتا ہے، تو ایسوں کے حق میں اللہ تعالیٰ ایسی کرامتوں کو بھی ظاہر فرما دیتا ہے کہ شیخ عبد القادر ابھی بزرگی کی عمر کو نہیں پہنچے، عبادتیں کرنے کے بعد، ریاضتیں کرنے کے بعد، دن میں روزے رکھنے کے بعد، رات میں عبادتیں نمازیں پڑھنے کے بعد، قرآن کریم کی سینکڑوں مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد یہ مقام ملا. یقیناً اولیاء اللہ کو عبادتوں کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہی ہے، لیکن ان کی زندگی کا ایک پہلو رخصت کو چھوڑ کر عظیمت کی راہ پر قائم رہنے کا ہے. اگرچہ کہ کم عمر بچہ ہو تو کیا ہوا، کون ہے وہ؟ اولیاء کا سردار بننے والا ہے، مادرزاد ولی کی حیثیت سے ظہور پانے والا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں بھی تقدیر کا یہ فیصلہ لکھ دیا کہ شیخ عبد القادر ولادت کے پہلے دن، پہلے موقع ہی سے رخصتوں کو چھوڑ کر عظیمت کی راہ اختیار کرنے والے ہو جائیں گے. چھوٹے بچے پر روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن سرکار عبد القادر عام بچہ نہیں ہے بلکہ ولی اولیاء کے سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عظیمت کا بھی موقع عطا فرمایا کہ ولادت کے پہلے دن آپ نے روزہ رکھ کر بتا دیا. اب روزے کے بارے میں آپ شرعی طور پر کئی امور کو پیش کریں
کہ چھوٹے بچے کا روزہ، اب اس کی نیت کیا ہوگی؟ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت ماحول ایسا بنا دیا تھا کہ دیکھنے والا حضرت غوث اعظم کے شب و روز کو تکنے والا اور آپ کی ان دل نواز اداؤں کو جنہوں نے دیکھا کہ سحر کے وقت سے پہلے موقع آیا اپنی امی جان کے دودھ کے نوش کرنے کا تو اس وقت پی رہے ہیں، دن کا وقت ہے، توجہ نہیں دیتے، امی جان ان کو اپنا دودھ پلانا چاہتی ہے، آپ کی توجہ اس جانب نہیں ہوتی تا وقت کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ ایک دن کی بات تھی تو اتفاق کہا جائے گا، 2 دن کی بات تھی تو اتفاق کہا جائے گا، ارے سارا مہینہ گزر گیا، سحر ہو رہی ہے، افطار ہو رہا ہے، دوران کا جو وقفہ تھا حضرت غوث اعظم نے روزے کی حیات کو اختیار کرتے ہوئے بچپن کی اپنی ولادت کے پہلے مہینے پہلے سال میں اس طرح عمل کر کے بتا دیا، دنیا والوں کو پیام دیا کہ چھوٹا بچہ روزہ رکھے یا نہ رکھے اس کے لیے شریعت نے اجازت گنجائش رکھی ہے، لیکن میں عام بچہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مادرزاد ولی بنایا ہے، میں ولادت کے پہلے دن پہلا مہینہ اور پہلے سال بھی روزہ رکھ کر عزیمت کی راہ اختیار کرنے والا ہوں۔ یہ عزیمت کی راہ حضرت غوث اعظم نے انجام دے کر اپنے چاہنے والوں کو پیام دیا کہ مسلمانوں، شریعت پر عمل آوری کی جب بات آ جائے تو اپنی گردن کو جھکا لینا، احکام خدا و فرامین مصطفیٰ کو تسلیم کر لینا اور اس پر عمل کرنے کے لیے بس و پیش نہ کرنا، گنجائشوں کو تلاش نہ کرنا، استقامت کے ساتھ قائم رہنا شریعت پر اور عزیمت کی راہ کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ عزیمت کی راہ اور اس سے ملنے والا صلہ وہی ہوگا کہ جس کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنا قربی عطا فرمائے گا اور اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمائے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی میں حالات اور کرامتیں تو آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کرامتوں کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے بیان ہمیں عطا فرمایا ہے اس جانب میں آپ کی توجہ کو مبذول کرتا چلو اور حالات زمانہ کے حساب سے ایک بات سمجھاتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی کرامتیں، اس سلسلے میں لوگ، حالانکہ کرامت ہوتی ہی ایسی چیز ہے کہ آسانی سے وہ سمجھ میں نہیں آتی، آدمی اس کو قبول کرنے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، حیرت میں ڈالنے والی وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم اس حوالے سے سنتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم نے کسی کے بارے میں اس بات کی اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اولاد کو نہیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اس کی لکھ دیا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم نے توحید کا لکھا دیکھا کیسے؟ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ آخر کون سی کیفیت ہے الہام کی، وہ نظروں کی آخر کیسی تاثیر ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے سامنے موجود در و دیوار، پتھر و پہاڑ، حجابات اٹھ جاتے ہیں، خلا کا ماحول چھٹ جاتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور حضرت غوث اعظم کی نظریں آسمان کے سینے کو چیرتی ہوئی لوح محفوظ تک پہنچ رہی ہے اور وہاں پر اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے اس کو غور کر رہی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی بات ہے، لیکن ایک اس کو دلیل کے طور پر قرآن کی دلیل ایک دوں گا میں، اور سائنٹیفیکلی ایک بات پیش کروں گا، آخری میری گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اپنے بندوں کو ظاہر کی نعمتیں اور باطن کی نعمتیں عطا کرنے کی اللہ تعالیٰ یہاں پر خوشخبری عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اختیار دیا ہے، ان کے قبضے میں جو صلاحیتیں دی ہے، سورہ لقمان کی اس آیت میں ان کی صلاحیتوں کا اعلان فرما رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے قبضے میں دے دیا؟ کیا قبضے میں دے دیا؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، رب کا اعلان ہے، اللہ نے بندوں کے قبضوں میں دیا ہے
تو وہ چیزیں دیا ہے جو آسمانوں میں ہے، وہ چیزیں عطا فرمایا ہے جو زمین میں ہے۔ زمین میں جو چیزیں ہیں اس پر اللہ نے قبضہ دیا، ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ زمین جائیداد ہمارے قبضے میں ہے، گھر بار ہمارے قبضے میں ہے، دھن دولت ہمارے قبضے میں ہے، سواریاں ہمارے قبضے میں ہے، دنیا کی نعمتیں، مال و متاع، جاہ و منصب ہمارے قبضے میں ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، ایک ماتحت ہے، نوکر ہے کام کرنے والا، اور ایک اس کا بالادست ہے، اس سے کام لینے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ پوچھنے والا جب پوچھتا ہے کہ دونوں بھی انسان ہیں، دو وقت کی روزی کھاتے ہیں، دونوں کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے، تو ایک بیٹھا کام کرا رہا ہے، دوسرا جی حضوری کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس کا کام کر رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ تو کہہ دیا جائے گا کہ ایک مالک ہے، ایک بالادست ہے، ایک آقا ہے، ایک کام کروانے والا ہے، اور دوسرا نوکر ہے۔ جو بڑا ہے وہ اپنے ماتحت سے کام کروا رہا ہے، اس نے اپنے قبضے میں اس کو لے رکھا۔ کوئی کسی گھر میں داخل نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے گھر کا مالک ہوتا، اپنے گھر پر وہ قبضہ جمایا ہوا ہوتا۔ تو یہ قبضہ کیا چیز ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ کوئی کسی مکان کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے، کوئی کسی سواری کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ اللہ نے بندے کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ کوئی کچھ دھن دولت مال و متاع کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے، کوئی نوکر چاکر کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ یہ دنیا کا ماحول ہم سمجھ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں اپنے بندوں کو قبضے میں دینے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک چیز ما فی السماواتی، دوسری چیز وما فی الارض۔ جو آسمانوں میں ہے اللہ نے اپنے بندوں کو وہ بھی قبضے اور اختیار میں دیا ہے، اور جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ نے اپنے بندوں کو قبضے اور اختیار میں دیا ہے۔ اب ہمارے قبضے میں جو چیزیں آ گئی اس کو ہم قبول کر رہے ہیں، اس قبضے کو سمجھتے ہیں، لیکن اگر رب تبارک و تعالیٰ وہ صلاحیت کسی کو عطا فرماتا ہے، وہ ترقی کسی کو عطا فرماتا ہے، اپنی بارگاہ میں قرب کی منزلیں کسی کو عطا فرماتا ہے، تو صرف ان کا قبضہ اب زمین پر نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر بھی ان کا قبضہ اور اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اپنی مرضی اور پسند کی بات نہیں، اللہ کا اعلان، الم تروا ان اللہ سخر لکم، اور اللہ نے غور کی طرف توجہ دلائی، فکر کرو، سوچو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قبضے میں دیا ہے؟ کیا قبضے میں دیا؟ جو آسمانوں میں ہے وہ بھی قبضے میں دیا، جو زمین میں ہے وہ بھی قبضے میں دیا۔ اب جس کے قبضے میں زمین کی چیزیں ہیں وہ اس سے خوش ہے، اور اللہ نے جس کے قبضے میں آسمانی کائنات بھی دی ہے وہ بھی اپنے قبضے کو کبھی استعمال کرتے ہیں، اپنے اختیار سے کبھی اس قبضے کا اظہار بھی فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر بھی بندوں کو کنٹرول دیا ہے۔ اب کوئی ذاتی گھر کا مالک نہیں تو اس کو اعتراض کا حق نہیں کہ بینک بیلنس اور بڑے عمارتوں میں رہنے والا یہ مالک کیسے بن گیا، میرے پاس نہیں اس کے پاس کیسے ہے؟ تو اس نے محنت کی ہے، اللہ نے اس کو عطا کیا، اور تیری محنت اللہ کی بارگاہ میں اس حد تک نہیں پہنچی کہ تجھ کو بھی کسی گھر پر قبضہ عطا فرما۔ تو کسی کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے تو دوسری کی سہولت کو دیکھ کر وہ انکار نہیں کر سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیا ہو؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ تمام ایکسپریمنٹس، تجربے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے لیے اب ہم میں کسی کو یہ اعتراض کا بھی حق نہیں کہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر آسمانی دنیا پر کیسے نظر ڈالتے ہیں، لوح محفوظ کو کیسے دیکھتے ہیں، اللہ نے کس کی تقدیر کیا بنائی ہے وہ کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے بتا رہے ہیں۔ ہم نے کہ کسی کے پاس گھر ملکیت میں نہیں تو اسے اعتراض کا حق نہیں، تو اسی طرح زمین پر چلنے پھرنے والے، زمین پر قبضہ رکھنے والوں کے لیے جن کا قبضہ اللہ نے آسمانی دنیا پر عطا فرمایا ہے ان کے قبضے پر کسی کو اعتراض کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامتیں یا کسی بزرگ کی، تو ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ اس دور میں کسی چیز کو ناممکن کہنا یہ بڑے سوچ سمجھ کر کہی جانے والی بات۔ سائنس نے ہر چیز کو پوری کر دیا،
غوث اعظم آواز کو کیسے سنتے ہیں؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے فون اور آن لائن کالنگ نے اس بات کو بتا دیا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہاں ابھی کچھ بٹن دبائے اور وہاں پر ہماری کال لگ گئی اور ہم گفتگو کرتے نظر آئے۔ لیکن یہ سہولت ملنے سے پہلے لوگ حیرت ضرور کیا کرتے تھے کہ ایسے کالنگ کیسے ہو سکتی ہے، ایسے یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اب تجربے سے ثابت ہو گیا ہے، ساری دنیا اس بات پر متفق ہو گئی ہے، تو جس کے پاس فون نہیں ہے، جو کبھی بات نہ بھی کیا ہو، وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ اور مجبور ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کو کائنات میں کسی چیز پر تصرف، کسی چیز کا اختیار اور کسی چیز پر قبضہ دیا ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، تو دوسرے کو انکار کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تجربہ ہم تک پہنچا ہے ہم اس کو مان رہے ہیں، اگر محنت کرتے ہیں اسی طرح للہیت و اخلاص کو حاصل کرتے ہیں، رب کو راضی کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی دوستی کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زمین سے آگے بڑھا کر تمہیں آسمانی دنیا کے اختیارات بھی عطا فرماتا ہے۔ اب جن کو دیا ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے، اللہ کی قدرت پر ایمان و یقین ان کو دلانے کے لیے، توحید کی راہ پر چلانے کے لیے، حضور کی سنتوں پر انہیں پابند بنانے کے لیے اپنی کرامتوں کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے آج کے اس جشن کو، اس مجلس کو منعقد کرنے والے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کا تذکرہ، آپ کی کرامتیں اور آپ کی تعلیمات کو سننے سنانے کا انہوں نے موقع عطا فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما، مولا تیری ذات پر توکل، تیرے وعدوں پر یقین کامل عطا فرما۔ پروردگار عالم اللہ والوں کی تعلیمات ہمیں پابند فرما۔ مولا جو دوستی انہیں تو نے اپنی بارگاہ سے سرفراز فرمائی ہے، مولا اسی دوستی کی خیرات ہمارے دامن میں بھی مقدر فرما دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔